آج ایک میں نیا سلسلہ شروع کر رہا ہوں جس میں ہر ایک ویڈیو میں ایک ایک وجہ بتاؤں گا کہ پاکستان کیوں سیکولر ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر جو وجہ ہوتی ہے اس کے پیچھے ایک پوری تاریخ ہوتی ہے، اس کے جو ہیں نقصانات ہوتے ہیں، فوائد ہوتے ہیں، وہ بتاتے بتاتے 5-6 منٹ ہو جائیں گے ایک وجہ۔ تو اگر میں 20 وجوہات بتاؤں ایک ویڈیو میں تو ویڈیو تو بہت لمبی ہو جائے گی، 2 گھنٹے کی ہو جائے گی، اور لوگوں کا اٹینشن سپین بھی اتنا زیادہ نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ کئی وجوہات پہ بندہ کھل کے اتنی بات بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ جب تک لوگوں کو ان کے ہر جو اعتراض ہے اس کا جواب نہ دیا جائے تب تک بات نہیں بنے گی، اور اس لیے میں ایک نیا سلسلہ شروع کر رہا ہوں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آپ اکثر دیکھتے ہوں گے کہ پاکستان میں ایسے بہت سے لوگ موجود ہیں جن کے پاس 4-4 ہزار ایکڑ زمینیں موجود ہیں یا اس سے بھی زیادہ ہوتی ہیں، اور ان کی بہت بڑی تعداد پاکستان میں موجود ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ ان کے پاس یہ زمینیں کیسے آئیں؟ محنت مزدوری کے ساتھ تو کوئی بھی بندہ 4 ہزار ایکڑ نہیں بنا سکتا، اور یہ زمینیں ان کے پاس تب آئیں جب انگریزوں نے برصغیر پر قبضہ کیا۔ کچھ لوگوں نے انگریزوں کی چاپلوسی شروع کر دی، ان کے جو ہے وہ ایجنٹ بن گئے، یہاں پر انگریزوں کے وفادار بن گئے، تو انگریزوں نے اس کے بدلے میں ان لوگوں کو زمینیں دینا شروع کر دیں۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ زمینیں کوئی انہوں نے محنت مزدوری سے تو لی نہیں تھیں، وہ ساری انہوں نے اپنی وطن کے ساتھ غداری کر کے، اپنے لوگوں کے ساتھ غداری کر کے، انگریزوں کے ساتھ مل کر ان سے زمینیں حاصل کی تھی، یعنی کہ غداری کے عوض حاصل کی تھی۔ جب پاکستان اور انڈیا آزاد ہوئے اور انڈیا میں زرعی اصلاحات ہو گئیں اور ان لوگوں سے زمینیں واپس لے لی گئیں، جبکہ پاکستان میں تو پہلے تو لی نہیں گئیں۔ بھٹو کے دور میں زرعی اصلاحات کی بات ہوئی اور انہیں کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن وفاقی شریعت کورٹ نے زرعی اصلاحات کو حرام قرار دے دیا اور کہا کہ یہ جو ہے زرعی اصلاحات جو ہیں یہ تو حرام ہیں۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ جاگیرداروں کی جاگیرداریں بچ گئیں، اور وہی جاگیردار جو ہیں وہ سیاست دان بن گئے، کیونکہ پیسہ تو صرف انہی کے پاس رہنا تھا نا۔ تو جب وہ سیاست دان بنے تو پھر جب وہ اسمبلیوں میں جاتے ہیں ان کو عام لوگ کے مسائل کا پتہ تک نہیں ہوتا، وہ صرف وہاں پہ بھی جا کے اپنی ہی جیبیں بھرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ غریب اگلا الیکشن بھی غریب نے کون سا لڑ لینا ہے، ہم نے ہی تو لڑنا ہے اور ہم ہی جیت جائیں گے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہوا کہ کسان ہیں ان کا استحصال ہوا، ان کا حق مارا گیا۔ تیسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ بھی جاگیردار نظام ہوتا ہے وہاں پہ رول آف لا نہیں ہوتا بلکہ رول آف جاگیردار ہوتا ہے، کیونکہ پولیس اس کی جیب میں ہوتی ہے، پولیس کر بھی کچھ نہیں سکتی، کیونکہ وہ امیر بندہ خود سیاست دان بندہ ہو تو پولیس کو تو پھر جیب میں ہی رکھتا ہے نا۔ چوتھا مسئلہ یہ ہوا کہ عدالتیں بھی انہی کی ہوگی، جج بھی وہ خرید سکتے ہیں، چاہے تو بڑے سے بڑا وکیل بھی کروا سکتے ہیں، اور پانچویں بات یہ ہے کہ اگر کوئی سوال کرے گا تو اس کو اٹھوا لیں گے، قانون نے کون سا پوچھ لینا ہے۔ پاکستان کے لیے میں اس کو کینسر سمجھتا ہوں، جب تک یہ پاکستان میں موجود ہے پاکستان کا کچھ بھی نہیں ہونے والا، پاکستان ایسے ہی رہے گا۔ علماء کے ہوتے ہوئے زرعی اصلاحات ہو نہیں سکتی، کیونکہ ملا ملٹری الائنس ہے پاکستان میں۔ جب جاگیرداروں کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو علماء ان کی مدد کرتے ہیں، جب علماء کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو جاگیردار یعنی کہ وہی سیاست دان ہوتے ہیں نا، تو وہ کوئی بل شیل پیش کروانا ہو یا کوئی بل پاس کروانا ہو تو وہ جاگیرداروں کو کروا کے دے دیتے ہیں۔ اور اس لیے میں کہتا ہوں پاکستان سیکولر ریاست بنے تاکہ فیڈرل شریعت کورٹ کا یہ جو فیصلہ ہے یہ پیچھے کیا جائے اور پاکستان کو خوشحال بنایا جائے لینڈ ریفارمز کر کے، تاکہ جمہوریت امپلیمنٹ ہو سکے اور پاکستان بھی ترقی کر سکے۔